کوئی معراج صاحب ہیں جو پیشے سے تجارت کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بخاری و مسلم کے تعلق سے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے ضمن میں ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فقیہ اصل میں آج کل ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ایک محدود معنی میں۔ فقہ ایک خاص علم ہے اور اس کے جاننے والوں کو ہم فقیہ اور فقہا کہتے ہیں، حالانکہ اصل مفہوم فقہ کا تفقہ کا سمجھ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا کر اور تاویل قرآن، تفسیر قرآن کا علم عطا کر۔ تو فہم قرآن اور فہم دین بحیثیت مجموعی ویسی شے ہے، یقیناً وہ ان پر یہ بھاری ہوگا 100 عابدوں پر جو عبادت کر رہے ہیں، وہ ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن یہ فقیہ جو ہے دیکھ سکے گا کہاں کوئی غلط حملہ ہو رہا ہے اسلام پر، کہاں اسلام کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، کہاں اسلام کی توجیہ غلط کی جا رہی ہے، اور اس کی رد کر سکے گا۔ عابد تو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی عبادت میں لگا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے شیطان پر یقیناً ایک فقیہ جو ہے وہ 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، لیکن فقیہ کو اس کے جامع تصور اور جامع مفہوم کے ساتھ سامنے رکھیے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، اور گھٹ جائے تو بندہ کیا کرے؟ گھٹتا بڑھتا ہے نمبر 1 اعمال سے۔ اچھے اعمال کریں گے ایمان بڑھے گا، برے اعمال کریں گے ایمان گھٹے گا۔ اچھی صحبت سے ایمان بڑھتا ہے، بری صحبت سے ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان گھٹ جائے اس کو بڑھانے کا ذریعہ قرآن کا پڑھنا، قرآن پر غور کرنا، قرآن پر فکر کرنا، اچھی صحبت، صاحب ایمان کونوا مع صادقین، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اس کے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ کم ہو جائے تو بڑھاؤ۔